کہ ایک بزنس مین تھا، یورپین کنٹری میں رہائش پذیر تھا، تو وہاں پہ بیمار ہو گیا، اور بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ جب وہ اس نے اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ بھائی آپ ایک ہفتہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو پھر اسے اپنے آبائی ملک کی، آبائی گاؤں کی یاد آئی کہ اب تو ایک ہفتہ تو رہنا ہے، تو لہٰذا اپنوں میں جا کے کیوں نہ مروں. اپنے دیش واپس آیا، جب ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ سے اتر کے جب اپنے گاؤں کی طرف چل رہا تھا، مالدار آدمی تھا، تو ایک کسائی کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک بوڑھی عورت، جو کسائی نیچے آج کل ہڈیاں وغیرہ چچڑے وغیرہ پھینک دیتے ہیں، وہ بوڑھی عورت وہ اٹھا رہی تھی. تو اس آدمی کی گاڑی میں سے اس پر نگاہ پڑی تو اس نے گاڑی روک دی، اور اس نے جب دیکھا تو وہ بے صبر کے اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا کہ ماں جی یہ جو آپ اٹھا رہی ہیں یہ چھیچڑے وغیرہ، یہ کس مقصد کے لیے آپ اٹھا رہی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ بیوہ ہوں اور میرے بچے ہیں، تو میں اپنے بچوں کے لیے اٹھا رہی ہوں، ان کے لیے ہنڈیاں بن جائے گی. تو اس دن سے اس آدمی نے، جس کو ڈاکٹر حضرات نے کہا تھا کہ آپ ایک ہفتہ زندہ رہیں گے، اس آدمی نے کسائی سے کہا کہ جب تک یہ عورت تمہارے پاس آتی رہے گی تم نے یہاں سے گوشت دیتے رہنا ہے، جتنا مرضی ان کو گوشت چاہیے، تم نے گوشت نہیں روکنا، تمہیں پیسے ملتے رہیں گے. وہ آدمی ایک ہفتہ کے لیے وہاں گیا تھا کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کی موت آنی تھی، لیکن ہفتہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے. اسی عالم میں 3 ہفتوں سے زیادہ کا وقت گزرا. وہ واپس اسی یورپین کنٹری میں پہنچا اور اس نے دوبارہ ان ڈاکٹر حضرات کو، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیماری تو اینڈ پر پہنچ چکی ہے، آپ تو بس مرنے والے ہیں، اس نے پھر وہاں پہ چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حضرات بھی پریشان رہ گئے کہ 4تھا ہفتہ ہونے والا ہے، آپ زندہ کیسے ہیں، اور پھر آپ کی یہ بیماری جو بالکل اینڈ پر تھی اب تو یہ اول سٹیج پر بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر حضرات بے حد پریشان ہوئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کیا کھایا، آپ نے کیسی کون سی دوائی استعمال کی؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا مجھے تو ایسی کوئی دوائی یاد نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے ایک عمل یاد ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ میں نے کسی بیوہ کے بچوں کے لیے متازہ گوشت کا انتظام کیا تھا. دوستوں، اللہ کے راستے میں دینے کا، زکوٰۃ دینے کا، صدقات دینے کا انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پہ بڑی بڑی جو مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے. لیکن ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں یہ راحتیں، ہم یہ کہاں ڈھونڈتے ہیں سکون؟ اس کا آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے، مجھے بھی اچھی طرح علم ہے. آج میری قوم کا زوال یہ حاکموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عمران خان، نواز شریف، یہ زرداری، ان کی وجہ سے نہیں ہے. آج اس معاشرے کا زوال کا بڑی وجہ میں ہوں، ہم ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا، ہم نے اپنے ضمیر کی نہیں مانی، ہم نے کبھی بھی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں تولا. ہم ہمیشہ حاکم کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ہمیشہ غیبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مساجد کے اندر مصلی پہ بیٹھ کے بھی ہم نے غیبت کو نہیں چھوڑا. اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ آپ میں سے اکثریت جانتی ہوگی کہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نے نہیں چھوڑا.